چوتھا پروگرام ہے، اور یہ پروگرام آج اس شخصیت کا نام ہے جو 4 دور میں رسول خدا مولا علی، مولا حسن اور مولا حسین کے ساتھی رہے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے رسول خدا کے بہت کم سن تھے اس وقت رسول خدا کے دور میں، اور اس کے بعد مولا علی کے ساتھ بھی کچھ جنگوں میں ان کے ساتھ شامل رہے، پھر مولا حسن کے ساتھ اور مولا حسین کے ساتھ بھی۔ جب 2 محرم کو مولا حسین کو خبر حضرت مسلم کی شہادت کی ملی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب سب علم اپنے اپنے کندھوں سے اوپر اٹھا لیں۔ تو اس وقت ایک علم بچ گیا، تو ساتھیوں نے پوچھا یہ علم کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس علم کو لینے والا بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھا، جو خط کچھ یوں تھا کہ اے حبیب، تم پر ہمارا سلام ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم کو مدینے سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، لہٰذا اگر تم ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو محرم کے عصر عاشور سے پہلے پہنچو، ورنہ پھر عصر قیامت کو ملاقات ہوگی، والسلام۔ اب اس خط سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین کو اپنے بچپن کے ساتھ دوست کا کس بے صبری سے انتظار تھا۔ تو میرے ساتھ آج کے پروگرام میں میری معزز شخصیات جبین طالپور، رابعہ علی اور رومی جعفری موجود ہیں۔ تو جبین، آپ یہ بتائیں کہ اس جو مولا نے یہ خط لکھا تھا حضرت حبیب ابن مظاہر کو، اس خط کی روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے شازیہ، سب سے پہلے تو یہ حکم خدا ہے یہ کہ یہ حکم حسین ہے، حبیب کی حیات تو حکم حسین ہے، اور بغاوت ملک الموت سے کم سنی میں ہی تو کر لے انتظار کے حکم حسین ہے، اور کہہ کر چلے جانب کربل حبیب یہ کوئی نہ مجھ کو روکے یہ حکم حسین ہے، اور اے کاش کے حیات ملے ایک اور بار کر دوں نثار پھر کہ یہ حکم حسین ہے، اور روزے میں اس لیے بھی ہوں امام کے موجود ہے ساتھ حشر تک کا ہے حکم حسین ہے۔ یہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی شخصیت امام حسین کے دوست یا ایک ساتھی بچپن سے، اس سے بڑھ کر یہ ایک عقیدت کا سفر تھا اور جو ان کے ساتھ ساتھ ان کی عمر کے ساتھ بڑھتا ہی گیا کہنا چاہیے، اس میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ایک کسی ذاکر سے کہیں میں نے واقعہ سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ عراق گئے اور وہاں پہ جو جوتے برداری پہ امام کے روزے کے باہر لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان سے انہوں نے کہا کہ وہ بہت گریہ کر رہے تھے، تو کہنے کہ مجھے بھی گریہ ہوا، اور میں نے ان سے بولا کہ مجھے کچھ بتائیے کہ میری معرفت بڑھ جائے، مجھے کچھ بتائیے کہ میری مودت اور معرفت میں اضافہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اندر جا رہے ہو نا، حبیب سے مانگ لو۔ تو مطلب آپ اس سے اندازہ کیجئے، اور ان کی معرفت ویسے ہے کہ بچپن سے ہی حضور پاک کا وہ مشہور واقعہ ہے رسول پاک کا کہ انہوں نے حضرت حبیب جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو بلا کے شفقت سے ہاتھ پھیرا، پیار کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس بچے پہ خاص عنایت کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جب میرا حسین گزرتا ہے یہ اس کی قدموں کی خاک اپنی آنکھوں اور سر پہ لگاتا ہے، تو اس سے اس کے عشق کا اندازہ لگاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول خدا کی کوئی بھی عمل ان کا، کوئی بھی کہنا ان کا، یا کوئی بھی عمل ان کا، کوئی بھی فرمان حکمت یا کسی میسج کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے ایک سمپل میسج بتایا کہ جس کے بچپن میں جس کے قدموں کی خاک آنکھوں پہ لگانے والے کا رتبہ یہ ہے کہ رسول خدا خود اسے پیار کرتے ہیں، اس مٹی کی اتنی عزت ہے جو ان کے بچپن میں پاؤں سے دھول اڑ رہی ہے، تو جس میں ان کا لہو شامل ہو جائے گا اس مٹی کو کیا رتبہ آتا ہوگا، وہ کیوں نہ خاک شفا ہو، وہ کیوں نہ سجدہ گاہ ہو۔ اور آپ یہی دیکھیے کہ کیسے ممکن تھا کہ جو بچپن میں مٹی آنکھوں پہ لگاتے تھے وہ آخری دم تو اس مٹی سے الگ ہو جاتے، تو وہ انہیں یہ خط اور یہ تو واقعی دنیا کے لیے وہ جسے کہنا چاہیے دکھانے کے لیے یہ سارے سلسلے تھے، لیکن یہ ان کا ناطہ بچپن سے مودت اور معرفت کا ایسا عقیدت کا تھا کہ وہ ان سے ان کا بانڈ وہ اس وقت سے تھا۔ اور اس کے ظاہر ہے کہ بہت سے اور بھی واقعات ہیں جو میرے خیال میں آپ لوگ ماشاءاللہ ان کے تو کافی ذکر ملتا ہے مولا کے ساتھ محبت کا، مودت کا، رسول خدا کے ساتھ بہت ان کا رہا ہے کہ جیسے اعتبار اور یقین کی منزل ان کے پاس تھی کہ معرفت ایسی حاصل تھی کہ اس پہ کوئی ہم لوگ وہ اس میں نہیں کر سکتے، جج نہیں کر سکتے کہ واقعی میں جو رسول اللہ کی ان کی دل میں جو جگہ تھی۔
تو ان کا واقعہ میرے خیال میں معجزات بھی کافی ہیں ان کے ساتھ. ایک بہت مشہور ان کا معجزہ ہے کہ جب یہ رسول خدا کے ان کے والد نے اپنے گھر پہ کھانے پہ بلایا جی تو اس ٹائم تو ہمیں یہ حبیب ابن مظاہر بہت بے چینی سے رسول خدا کا اور امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. تو بے چینی میں چھت پہ ٹہل رہے تھے کہ کب آئیں گے, بار بار رستہ دیکھ رہے تھے. تو اسی میں میرے خیال میں چھت سے گرے ہیں یہ, تو چھت سے گرنے پہ ان کی انتقال کر گئے. تو جب رسول خدا گھر پہ آئے تو انہوں نے پکارا کہ کہاں ہے وہ, تو انہوں نے پھر اس وقت نہیں بتایا. تو پھر امام حسین علیہ السلام نے جب انہیں پکارا تو انہوں نے آگے سے پلٹ کے آواز دی اور چلتے ہوئے آگے. تو یہ تو بہت ان کا ملتا ہے ہم لوگوں کو. لیکن واقعی میں ایسی محبت, ایسی مودت اور معجزہ نما ہستیوں کے ساتھ محبت, تو یہ تو قابل یقین ہے. اس خط سے یہ ہوتا ہے نا کہ مولا کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے آنا ہے بے شک. کیونکہ خط جو کوفہ سے آئے تھے لوگوں نے لکھے تھے, ان میں حضرت حبیب ابن مظاہر نے بھی خط لکھے تھے کہ مولا اب آپ آ جائیں, آپ کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلے کے ان کے شروع کے خطوطوں میں ان کا بھی خطوط شامل تھے, کیونکہ وہ کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو وقت کا بادشاہ تھا حرام اور حلال, حراموں کو حلال کر دیا تھا اس نے, شراب نوشی اور یہ سب اتنا عام ہو گیا تھا. تو انہوں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا آپ آ جائیں. تو خطوط انہوں نے بھی لکھے تھے. جس طرح ان کو یقین تھا کہ مولا آئیں گے, اس طرح مولا کو بھی یقین تھا کہ حبیب آئیں گے. یہ ہے کہ ان کا قبیلے کا, سوری میں مینشن کرنا بھول گئی تھی کہ ان کا تعلق بنی اسد قبیلے سے تھا. اور روایت کے مطابق ان کی ایج کربلا کے واقعے کے وقت 75 سال. اب اس ضعیفی میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جذبہ جو ہے وہ بھرپور جوان تھا, اور ان کو جو ہے عمر سے کوئی وہ ان کو روک نہیں سکتی تھی یہ چیز کہ ان کیا ہے. تو آپ بتائیے کچھ. میں ان کی ضعیفی پہ, ان کی پیری پہ ایک دم سامنے میرے شعر آ گیا ہے. تاریخ میں لکھوانے سبق ہائے وفا کو, پیری کے دنوں میں بھی موسیٰ کا عصا تھے. تو اتنا, جیسے آپ نے بھی کہا تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ اتنا خوبصورت شاعر نے لکھا ہے. اور حقیقتاً مولا کو اس قدر ان کے اوپر یقین اور اطمینان تھا ان کے آنے سے کہ جس وقت میں فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھیں اور جناب زینب ہر دفعہ سنتی تھی کہ آپ پوچھتی تھی بھائی اب کون آیا, اب کون آیا, وہ بتاتے تھے کہ اب ان کا دستہ آیا, اب ان کا دستہ آیا. تو ایک وقت ایسا ہے کہ انہوں نے بہت مولا سے کہا کہ آپ کسی کو آپ خود نہیں بلائیں گے کیا؟ تو مولا نے کہا تھا ہاں میں نے لکھا ہے خط لکھا. اور اتنا یقین تھا. اور جب سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے تو فوج حسینی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے. مولانا حسین نے خود آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور وہ ملے ان سے. اور اسی اثنا میں جناب زینب کو خبر ہوئی کہ کوئی آیا ہے, یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ کون آیا ہے. جناب فضا کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کون آیا ہے. اور جب جناب فضا نے آ کے ان کو بتایا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر آئے ہیں تو بی بی نے اپنا سلام کہلوایا. اور جیسے ہی ان کو یہ سلام ملا ہے تو وہ خاک پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ خاک اپنے سر پہ ڈالی اور فوراً کہا کہ میں کہاں اس قابل کے ثانیہ زہرا رسول خدا کی نواسی مجھے سلام بھیجے. اور باقاعدہ اپنے آپ کو انہوں نے کچھ روایتوں میں کہ اپنے منہ پہ انہوں نے تماچے مارے, کچھ میں کہ انہوں نے خاک سر پہ ڈالی. تو ان کا مرتبہ تو بہت ہی بلند ترین مرتبہ اور ساتھ ہی ان کا جذبہ اور اطاعت امام بالکل. اسی اس میں ایک یہ ہے کہ جب ان کو یہ خط پہنچا تھا تو شاید وہ کھانا کھا رہے تھے یا جو تو اپنی زوجہ کے ساتھ, تو وہ ان کا یہی تھا کہ یہ میسج بھی ملتا ہے کہ ان کی زوجہ نے فوراً کہا کہ سوچ کیا رہے ہیں, کچھ اس طرح سے کلام ہوا کہ اگر آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو میں چلی جاؤں. اور بالکل یہ بات ہے کہ وہ ایک مطلب وہ شخصیات سے, وہ خود تو خیر جو تھے ان کی شخصیت وہ بے شک مکمل تھی, لیکن ان کے کنیکٹڈ لوگ بھی آپ دیکھیں نا کہ عقیدے میں بالکل جو ہے ان کی سواری, ان کے غلام, ہر ایک ایون سواری بھی کہتے ہیں کہ جو ان کی سوار کے ساتھ غلام شہر سے باہر انتظار کر رہا تھا کہ جب جناب حبیب نے ان کو باہر بھیج دیا تھا کہ تم وہاں پہ آ کے میرا انتظار کرنا حالات کی جیسے. تو روایت میں نے خود پڑھا ہے کہ غلام ان کی سواری کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رو رہا تھا کہ اتنی دیر میرے آقا کو آنے میں لگی ہے کہ میرا اگر بس ہوتا تو میں تمہیں لے کے پہنچ چکا ہوتا امام کے. تو باقاعدہ ان کی سواری سے بھی آنسو گر رہے تھے. تو
معرفت امام میں کہتے ایمان ہیں ہے، بے شک بے شک، جانوروں کو سواریوں تک کو مولا کی معرفت کا بے پتہ شک، تھا. بے شک. اور ایک میں تھوڑا سا میں نے کل پڑھا اس میں کہ جو ابن زیاد و یزید کی طرف سے جو 70 لوگوں کا امان نامہ نکلا تھا، جو بھیجا گیا تھا، جو لسٹ تھی، اس میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا بھی نام تھا کہ یہ اتنے ویل نون اور اتنے معزز شخصیت تھے کہ ان کا نام تھا کہ اگر کہیں بھی کسی بھی وقت میں یہ اگر امان طلب کریں تو ان کو امان دے دی جائے ہاں، بے شک. کسی بھی حالات میں. جی. تو یہ ان کا نام ان میں تھا. ان کو تو پتا تھا کہ مجھے امان کسی بھی وقت ہے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے امام حسین کی طرف بڑھے اور امام حسین کا ساتھ انہوں نے قبول کیا، بے شک. اور ساتھ ہی انہوں نے پھر وہ غلام کو بھی ایک جنت کی بشارت بے شک. دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ ایک طریقے سے دیکھیں تو ان کی یہ زندگی تو ایک مولا کی ہی عطا تھی. جیسے واقعہ بتایا کہ وہ پہلے ہی ان کا تو انتقال ہو چکا تھا بچپن میں، لیکن ان کو عطا ہوئی مولا کی طرف سے، تو بے شک انہوں نے وہ زندگی دوبارہ مولا پہ ہی نثار کرنے کا سوچا. اور وہی ہے کہ مولا نے بھی ان کو ایک شخص کے اضافے سے، کوئی کربلا کے لشکر پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، مولا کے لشکر پہ ایک شخصیت کے اضافے سے. مولا نے وہی نا رستے میں بھی جب کربلا کی طرف تھے تو بیچ میں جو مولا کو صحابی ملتے جا رہے تھے تو مولا نے ایک تسبیح پروئی تھی. جی ہاں بالکل. ہر جگہ سے موتی کا، ہاں 72 انہوں نے ہر جگہ سے ایک ایک دانہ چنتے گئے رستے میں، جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کو چنا مولا نے، اور چن کے ایک تسبیح بنائی کہ جن کو پالوں کا پتا تھا کہ یہی ہوں گے. پہنچے وہی کربلا کے میدان پہ جنہوں نے مولانا حلب ناصر سنا کی صدا بلند کی، تو پہنچے تو لبیک کہا، تو انہیں ہستیوں نے کہا جو پروئے تھے مولا نے. اب کوئی سامنے آگے جیسے حبیب ابن مظاہر تو خط دیکھ کے آگے، تو کوئی ویسے آگے کہ نہیں ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں فیلنگ آ رہی، کچھ ایسی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمیں بلا رہا ہے. اس طرح جن جن کے نصیب میں مولا نے شہادت لکھی تھی، ان کے نام پہ قربانی لکھی تھی، وہ اپنے آپ پہنچتے چلے گئے. اور یہ دیکھیں نا جذبہ، مطلب جو ان کی ایج تھی اس کے باوجود کربلا میں روز عاشور ان کو بے چینی تھی کہ کس طریقے سے میں شہادت کا جلد سے جلد جام مطلب نوش فرماؤں اس کا شہادت کا. یہ مطلب یہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے. یہ ہم لوگ تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ ایک پہلے سے بڑھ کے دوسرا پہلے جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے پہلے شہادت لے لے. تو انہوں نے بھی رسول جب امام سے اجازت لی اور کہ میں جانا چاہ رہا ہوں اور جا کے شہادت مطلب مجھے ملے، تو انہوں نے ایک رچ پڑھا تھا کہ عاشورہ کی جنگ لڑتے ہوئے کہ میں حبیب ہوں، میرے والد مظاہر ہیں جنہوں نے گھمسان کی جنگیں لڑیں، تم ہم سے تعداد میں تو زیادہ ہو اور ہم تم سے وفاداری اور ثابت قدمی میں تم سے بہتر ہیں. ہم تقویٰ میں تم سے زیادہ ہیں جو خدا کے یہاں زیادہ قابل قبول ہے. اس طرح انہوں نے 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا تھا. اور انہوں نے اس وقت کیونکہ بزرگ تھے تو انہوں نے اپنی کمر میں، یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کمر میں پٹکا باندھا اور اپنی بھووں کو اٹھا کے وہاں بھی باندھا. تو مطلب اپنے آپ کو انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ میں ابھی بھی میرے اندر وہ نہیں ہے کہ میں بزرگوں کو میں لڑ نہیں سکوں. مطلب اس بزرگی میں بھی ان میں اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا. اور انہوں نے پہلے آپ نے بتایا نا جو رجس میں انہوں نے کہا کہ تقوی کی جو طاقت تھی، بے شک یہ طاقت جسم کی نہیں تھی، یہ تقوی کی طاقت، ایمان کی طاقت تھی، جس پہ اس عمر میں بھی انہوں نے 62 جہنم واصل جہنم. اس میں معتد بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولا سے محبت. کہ ایک میں اس میں پڑھ رہی تھی واقعہ ان کا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے دوست کے خواب میں یہ آئے، جناب حبیب ابن مظاہر کے دوست میں، اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے ہو اور تمہاری تو ساری خواہشات پوری ہو گئی کہ تم نے ان کا زمانہ دیکھا، ان کے ساتھ تم رہے. میں نے کہا نہیں، میری ابھی بھی ایک خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ دنیا میں پھر آؤں. حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا. تو اس پہ ان صحابی نے کہا کہ کیوں، تمہیں تو ہر چیز میسر ہوئی، تمہیں تو بہترین رسول اللہ کا زمانہ ان کا ملا، ان کی محبت اور شہادت. انہوں نے کہا میں ایک دفعہ دنیا میں آنا چاہتا ہوں کہ میں فرش حسین پہ بیٹھ کے حسین کے اوپر میں رو سکوں ان کی عزاداری پہ. تو آپ دیکھیں عزاداری کے لیے بھی انہوں نے کتنا اچھا میسج پہنچایا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں بہترین جگہ بہترین مقام پہ ہیں،
لیکن وہ آ کے فرش حسین پہ رونا چاہتے ہیں, کہ انہوں نے آزادار کا رتبہ آزادار کا رتبہ لینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مجھے اتنی خوبصورت لگی تھی یہ, مجھے میں نے کہا میں ضرور اس کا ذکر کروں گی. بہت اچھا, بہت ہی اچھی مولا کا عشق نظر آتا ہے, مولا کا عشق نظر آتا ہے, بالکل بالکل. اور وہی کہ جہاں بزرگی تھی مگر ان کے اندر ایک بہت خوبصورت کسی شاعر نے ایک شعر کہا کہ اے حبیب ابن مظاہر اس کو کہتے ہیں شباب, ایک انگڑائی میں پیری کو جوانی کر دیا. مطلب ان کا جو جذبہ تھا اور ان کا جو مولا سے محبت اور جو محبت تھی اس میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح جوان دکھا کے شوق شہادت دے کے 62 لوگوں کو واصل جہنم. دیکھیں یہ ویسے بھی کہتے ہیں نا محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ اگر ماں کے سامنے کسی بچے کو تکلیف ہونے کے تو ماں اپنی پوری طاقت, چاہے وہ اس کے اندر جو نہیں ہوتی, کمزور سے کمزور ماں بھی اپنا بہتر, یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. بے شک. تو یہ ان کی مولا سے محبت کا ہی اظہار تھا کہ انہیں جو ہے مولا بی بی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو